اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جس سے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ تینوں بی بی فاطمہ سے بڑی تھی اور یہ تینوں بیٹیوں کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ تھی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس نہیں آتی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آئی تھیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیں اور مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل آگے چلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت میں کوئی نہیں، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انکار کر چکی ہوتی ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی پریشانی میں ہی بیٹھی تھی، تب ہی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا سی گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ، تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی، اور دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں۔ اس پانی سے حضرت فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں میں ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا۔ جنت کے کپڑے سے ہی بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا کہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، یعنی آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی، وہ کہنے لگی، اے ایمن، تو اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن نے فرمایا، میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے ایمن، چوتھی بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر ایمن مسکرائی اور کہنے لگی، تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان لگایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے بارے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس عورت کا چہرہ مرجھا سا گیا، وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی اس کا شوہر اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ وہ عورت ایمن کے پیچھے پیچھے محمد عربی کے گھر چلی گئی تاکہ دیکھوں کہ محمد عربی کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ چوتھی بیٹی کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ عورت کیا دیکھتی ہے کہ محمد عربی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ وہ عورت یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ چلی اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور کہنے لگی، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد اس عورت نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔